نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ لاہور میں کورونا کے 503 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ ترجمان پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ لاہور میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 7465 اور اموات 97 ہو گئی ہیں، جبکہ آپ کو یہ بتائیں کہ پنجاب میں کورونا کے 762 نئے کیسز ہیں اور تعداد 15346 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں کورونا وائرس سے اب تک کل تعداد 260 ہیں اموات کی۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس کی سنگین ہوتی صورتحال ہے۔ لاہور میں کورونا کے 503 نئے مریض ہیں اور لاہور میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 7465 ہو گئی ہے اور اموات 97 ہو گئی ہیں۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے 762 نئے کیسز ہیں اور تعداد 15346 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں کورونا وائرس سے اب تک کل 260 اموات ہو چکی ہیں۔ ترجمان کی جانب سے تمام تر تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ لاہور میں کورونا کے 503 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ لاہور میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 7465 ہو گئی ہے اور اموات 97 ہو گئی ہیں، جبکہ پنجاب میں کورونا وائرس کے 762 نئے کیسز ہیں اور تعداد 15346 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں کورونا وائرس سے اب تک کل 260 اموات ہو چکی ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ 30 ٹرینز کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ٹرینز چلیں گی مگر کرایہ کیا ہوگا، فیصلہ تاحال نہیں ہو سکا۔ وزارت ریلوے کی جانب سے ٹرینز کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے باوجود ہیڈ کوارٹر خصوصی ٹرینز کے کرائے مقرر نہیں کر پائی۔ مزید جان لیتے ہیں سعید احمد سعید سے۔ جی سعید، ٹرینیں ضرور چلیں گی مگر کرایہ کیا ہوگا تاحال فیصلہ ہے وہ نہیں ہو سکا، اور لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے اجازت ملنے کے باوجود جو ٹرینوں کا کرایہ ہے وہ مقرر کرنے میں تاحال ناکام ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق کل بروز منگل جو ہے لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر میں چیف کمرشل مینیجر اور چیف مارکیٹنگ مینیجر سمیت سینئر ریٹ آفیسر اور آئی ٹی کے مشاورت سے جو اس کا کرایہ نامہ ہے وہ مرتب کیا جائے گا۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگر تو ان 30 ٹرینوں جن میں 15 ڈاؤن اور 15 اپ ٹرینیں شامل ہیں ان کو خصوصی اور اسپیشل ٹرین کا درجہ دیا گیا تو ان کا کرایہ بھی جو اسپیشل ہے وہ لیا جائے گا۔ اگر ان کو خصوصی ٹرین کا درجہ نہ دیا گیا تو ان کا کرایہ ہے وہ نارمل جو پہلے ہی موجود تھا وہ ہوگا۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 30 ٹرینیں ہیں وہ چلائی جائیں گی جن کے اندر گرین لائن، پاک بزنس، کراکرم، شاہ حسین، اسلام آباد ایکسپریس، سبق رفتار، جعفر ایکسپریس اور عوام ایکسپریس سمیت دیگر ٹرینیں ہیں وہ شامل ہیں۔ اور ایس او پیز کے حوالے سے جو ایک ہدایات ہے وہ وزارت ریلوے کی طرف سے لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر سی او ریلوے کو ارسال ہے وہ کی جا چکی ہیں کہ تمام قسم کے ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، جن کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ ٹکٹیں جو ہے وہ آن لائن دستیاب ہوں گی، تمام دفاتر جو ریزرویشن کے وہ بند ہوں گے، اور مسافر جو ہے وہ اپنے ساتھ ماسک اور گلوز اور سینیٹائزر اور صابن اپنے ساتھ رکھنا اس کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور ٹرین کی روانگی سے 1 گھنٹہ قبل اسے لاہور ریلوے اسٹیشن اور دیگر اسٹیشن پر جو ہے وہ آنا پڑے گا، اور مسافروں کے ساتھ جو ان کے عزیز و اقارب چھوڑنے کے لیے یا لینے کے لیے وہ وہاں پر بالکل ان کو اجازت ہے وہ نہیں ہوگی۔ سعید احمد سعید، آپ کا بہت شکریہ۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد شہر میں ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا۔ شہر کی مختلف شاہراہوں پر بے ہنگم گاڑیوں کا رش رہا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد شہر میں ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ شہر کی مختلف شاہراہوں پر بے ہنگم گاڑیوں کا رش رہا، جس کی وجہ سے شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فخر امام، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ فخر امام، گاڑیوں کا رش لگا رہا، ٹریفک پہ بھی دباؤ پڑتا رہا، کتنا رش رہا اور ٹریفک وارڈنز کس طرح سے اس کو کنٹرول کرتے رہے؟ جی بالکل، جیسے ہی لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی ہے اسی طرح شہری بھی کافی تعداد میں اور شہریوں نے بھی سڑکوں کا رخ کیا ہے، مختلف جو مارکیٹس ہیں وہاں کا رخ کیا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی افطاری کا وقت قریب آتا ہے تو سڑکوں پر ٹریفک کا جو رش ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ آج بھی مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کا کافی رش، خاص طور پر جو ریلوے اسٹیشن سرکولر روڈ ہے، دوموریا پل ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف مارکیٹس ہیں، شالم مارکیٹ اور انارکلی، اور اس کے ساتھ جو مارکیٹ سے جو مختلف شاہراہیں ہیں وہاں پر بھی ٹریفک کا کافی زیادہ رش رہا۔ ٹریفک وارڈنز بھی سڑکوں پر نظر آئے جو کہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ دوسری جانب سی ڈی او کا کہنا تھا کہ کیونکہ ایک ہی وقت میں تمام مارکیٹ کو بند کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ٹریفک کا رش بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ ٹریفک وارڈنز موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی یہاں پر ٹریفک کو کنٹرول کرتے نظر آئے ہیں کافی دیر تک، آپ بتائیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں اتنی زیادہ ٹریفک جو ہے ایک ساتھ ہوتی ہے اور بے ہنگم ہوتی ہے، کنٹرول کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے؟ چونکہ افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، افطاری کے ٹائم ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اپنے گھر میں پہنچے، اس لیے وہ وائلیشن بھی کرتے ہیں۔ کوئی ون وے آتا ہے، کوئی اور یہ انڈر زیر تعمیر ہے ایک موریا چوک، جس کی وجہ سے کھڈے ہیں، ٹریفک سلو ہو جاتی ہے۔
اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اپنے گھر پہنچے اور وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں کیا وائلیشن کر رہا ہوں. ادھر سے دلی گیٹ چونکہ یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے پورے بلکہ پنجاب بلکہ پورے پاکستان کی ہے. مشکل ہوتا ہے افطاری کے قریب اور ایسی جگہوں پہ ٹریفک کو کنٹرول کرنا, اس وجہ سے ٹریفک بڑھتی ہے. کیا وجہ ہے کہ کیا صحیح انتظامات نہیں ہیں, صحیح پلاننگ نہیں ہے, وجوہات کیا ہیں؟ پلاننگ بالکل ٹھیک ہے, ڈیوٹی مینج ہوتی ہے, لیکن یہ 15-20 منٹ جو لوگ ہیں وہ صبر سے کام نہیں لیتے, جس وجہ سے اس طرح کے سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کو اچھی طرح مینٹین کیا ہم نے, اور افطاری کا ٹائم ہے, اس کا مطلب ہے یہ ابھی فخر محمد تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. نصف مسافروں کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کے احکامات ڈیڈ لاک کا سبب بن گئے. تمام لاری اڈے حکومتی اعلان کے باوجود بند رہے. چیئرمین پبلک ٹرانسپورٹ اونرز عصمت اللہ نیازی کہتے ہیں حکومت نے مناسب حل نہ نکالا تو بسیں احتجاجاً سڑکوں پر کھڑی کر دیں گے. ٹرانسپورٹرز نے حکومتی احکامات کے باوجود بسیں چلانے سے انکار کر دیا. نیازی اڈہ, اسکائی ویز, فیصل موبر سمیت شہر کے تمام ڈی کلاس لاری اڈے بند رہے. ٹرانسپورٹر اعظم خان نیازی کا کہنا تھا کہ حکومت نے نصف مسافروں کے ساتھ ٹرانسپورٹ چلانے کا حکم دیا, خرچے کہاں سے پورے کریں. چیئرمین پبلک ٹرانسپورٹ اونرز عصمت اللہ خان نیازی نے کہا کہ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کرتے وقت وعدہ خلافی کی ہے. ٹرانسپورٹرز آدھے مسافروں کے ساتھ ڈیزل, سٹاف کی تنخواہوں کے اخراجات کہاں سے پورے کریں. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی ناقص منصوبہ بندی نے ٹرانسپورٹرز کو گاڑیاں گراؤنڈ کرنے پر مجبور کر دیا ہے. گاڑی اور کرایہ بھی کم کر کے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم گاڑی کو روڈ پر لا سکتے یا چلا سکتے, تو اس لیے بہت مشکل تھا. اس لیے ہم نے حکومت سے جو مطالبہ کیا کہ یہ جو ہے SOPs پہ نظر ثانی کر کے اس کو دوبارہ سے جو ہے کیا جائے, مگر حکومت جو ہے اس پہ ابھی کوئی سنسیئر نظر نہیں آ رہی مجھے. آدھی گاڑی اور عصمت اللہ کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ محکمہ خوراک پنجاب اور پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے. ایسوسی ایشن نے لاہور سمیت پورے پنجاب میں ملیں بند کر دیں. آٹے کی قلت کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے. پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کی کال پر محکمہ خوراک پنجاب کی پالیسیوں کے خلاف ہڑتال کر دی گئی, جس کے باعث لاہور سمیت پنجاب بھر کی فلور ملز بند ہو گئی. فلور ملز بند ہونے سے آٹے کی سپلائی بھی رک گئی, جبکہ لاہور میں روزانہ کی بنیاد پر 2 لاکھ سے زائد آٹے کے 20 کلو کے تھیلے فراہم کیے جاتے ہیں, جو کہ فلور ملز کی جانب سے مطالبات منظور ہونے تک فراہم نہیں کیے جائیں گے. پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون کے چیئرمین عبدالرؤف مختار کا کہنا ہے کہ فلور ملز نے ہڑتال محکمہ خوراک کی جانب سے فلور ملز مالکان کو ناجائز ہراساں اور ملوں کو گندم کی سپلائی نہ کرنے کے خلاف کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ محکمہ خوراک کی ناقص پالیسیوں کے باعث اس وقت فلور ملز کے پاس گندم موجود نہیں. محکمہ خوراک نے بروقت فلور ملز کو گندم کی خریداری نہیں کرنے دی. ذخیرہ اندوزی کا نام دے کر ملوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں, جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں. ہمیں فریلی ویٹ آنے دیں ہماری ملوں میں, جو ہمارے ملوں کے اندر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں اس کو بند کر دیں. ہمیں اس بات کی گارنٹی دیں, ہم صبح ملیں چلا دیں گے. ہم نے کوئی شوق سے تھوڑی کی ہے. ہمارے پاس دیکھیں 926 ملیں فلور پنجاب میں ہیں, اس میں تقریباً ہر مل میں 100 کے قریب مزدور ہیں. آپ دیکھیں اتنی فیملیاں بے روزگار ہو گئی ہیں. پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن اور محکمہ خوراک کی لڑائی کے نتیجے میں آٹے کی قلت کا سامنا عام آدمی کو ہی کرنا پڑے گا. کیمرامین رانا مشہود کے ہمراہ حسن علی, سٹی 42. لاہور میں ڈیزل کا بحران پیدا ہو گیا ہے. ٹرانسپورٹر اور شہری ڈیزل کی تلاش میں خار ہو گئے. جنرل سیکرٹری پیٹرولیم ڈیلرز خواجہ محمد عاطف کہتے ہیں کہ 1 ملین لیٹر روزانہ ڈیزل کی ڈیمانڈ والے شہر کو صرف 1 سے 1.5 لاکھ لیٹر ڈیزل مل رہا ہے. صوبائی دارالحکومت میں ڈیزل کی قلت. لاہور کے باسی گڈز اور پبلک ٹرانسپورٹرز ڈیزل کی تلاش میں مارے پھرنے لگے. ڈیزل کی قلت کے باعث فارماسیوٹیکل فوڈ سپلائی چین سیکٹر کو مشکلات کا سامنا ہے. جنرل سیکرٹری پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن خواجہ محمد عاطف کہتے ہیں کہ لاہور میں ڈیزل کی روزانہ کی طلب 1 ملین لیٹر ہے, جبکہ شہر کو 1 سے 1.5 لاکھ لیٹر ڈیزل روزانہ مل رہا ہے. 7 سے 1 ملین کے قریب لیٹرز کی ڈیزل کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے اگینسٹ ہمیں لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان یہ ڈیلی دے رہے ہیں. اس میں لاہور میں 450 پمپ ہے, کسی دن ایک کو دے دیتے ہیں, دوسرے ڈرائی ہو جاتے ہیں. وہ الٹیمیٹلی ڈرائی آؤٹ سچویشن ہے, کیونکہ سارا لوڈ شفٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد ڈیزل آتا ہے اس کے اوپر. پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل خواجہ محمد عاطف کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی کمپنیاں اپنے پاس 20 دن کا سٹاک رکھنے کی پابند ہیں, مگر وزارت پیٹرولیم کے افسران کمپنیوں سے پوچھ گچھ نہیں کرتے. تمام آئل مارکیٹنگ کمپنی کو دے آر باؤنڈ کے 21 ڈیز کا سٹاک رکھیں, تو یہ زیرو سٹاک پہ کام کر رہے ہیں. ہماری حکومت کہاں پہ سوئی ہوئی ہے.
पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि वजारत पेट्रोलियम की गफलत का खुमियाजा अवाम को ख्वारी की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। वफाकी हुकूमत डीजल की किल्लत दूर करने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ईद की तैयारी के लिए शॉपिंग मॉल्स खुल गए। दाखिले से पहले SOPs पर अमल दरामद करना होगा। मास्क पहनना और समाजी दूरी इख्तियार करना भी लाजमी होगा। कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर में लॉकडाउन था, लेकिन हुकूमत ने ईद की तैयारी के लिए तमाम शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद आज तमाम शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद करना होगा। शॉपिंग के लिए आने वाले शहरियों का कहना था कि मॉल्स खोलना खुशाइंद है, लेकिन SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमती अफसरान को भी शॉपिंग मॉल्स के दौरे करने होंगे। पैकेजेस मॉल में दाखिले से कल टेम्परेचर चेक कराना लाजमी है, जबकि मॉल के बाहर और अंदर मास्क और सैनिटाइजर के हसूल के लिए स्टॉल्स और समाजी दूरी के निशानात भी लगाए गए हैं। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ वसीम अहमद, सिटी 42। कोरोना वायरस के बायस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ईद पर नए करेंसी नोट्स बैंकों को फराहम ना हो सके, लेकिन स्टेट बैंक की इमारत के बाहर नए नोटों की ब्लैक में फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। हर साल रमजान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ईद उल फितर के लिए अरबों रुपए के नए नोट बैंकों के जरिए अवाम को फ्राहम करता है। इस साल कोरोना वायरस के पेश नजर स्टेट बैंक ने बैंकों को नए नोटों की फ्राहमी न करने का ऐलान किया था। तहम शहर में अगर किसी को भी नए नोट चाहिए हों तो वो आसानी जायद पैसे अदा करके स्टेट बैंक के बाहर मौजूद एजेंट से नए करेंसी नोट खरीद सकते हैं। एजेंट्स 10 रुपए वाले नए नोटों की गड्डी 300 रुपए जायद में फरोख्त करते नजर आते हैं, जबकि 20 रुपए वाले नए नोटों की गड्डी 350 रुपए जायद में, 50 और 100 रुपए वाले नए नोटों की गड्डी 250 रुपए जायद में फरोख्त करते रहे। ब्लैक में नए नोट खरीदने के लिए स्टेट बैंक की इमारत से मुंसलिक सड़क का रुख करने वाले शहरी कहते हैं बच्चों को नए नोटों से ईदी दी जाए तो वो खुश हो जाते हैं। ताहम हुकूमत नए नोटों की अवाम को फ्राहमी को यकीनी बनाए। 1000 मैंने ज्यादा दी है, तो अब ये है कि ईद का सीजन है तो बच्चों को ईदी वगैरह तो देनी है, और बच्चे आपको पता है नए नोट देख के ज्यादा खुश होते हैं, तो इसलिए अब हमें ब्लैक में भी ये चीजें लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट को ये चीज सोचनी चाहिए। स्टेट बैंक की इमारत के साए में ब्लैक में नए नोटों की फरोख्त का सिलसिला गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारी है, जबकि ब्लैक में नोट फरोख्त करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। कैमरामैन वसीम निसार के साथ हसन अली, सिटी 42। महकमे सोशल सिक्योरिटी में ड्रग माफिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना महंगा पड़ गया। रहमतुल्लाह आलमीन कार्डियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और ऑडिट पैरा पर तैनात स्पेशल ऑडिट टीम तबादले की नज़र हो गई। तफसीलात के लिए देखिए साउथ बर्ड की रिपोर्ट। महकमा सोशल सिक्योरिटी में ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम को हेड ऑफिस से ट्रांसफर कर दिया गया। स्पेशल ऑडिट टीम के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल गफार और ऑडिट ऑफिसर काशिफ महमूद को रातों रात शेखुपुरा भिजवा दिया गया। खसूसी तौर पर ऑडिट टीम के तबादले की कॉपी सूबाई वजीर लेबर को भी भिजवाई गई, जिससे सूबाई वजीर इंतजामिया सेल की ऑडिट सेल में दखल अंदाजी वाजे हो गई। जराये के मुताबिक ऑडिट टीम को रहमतुल आलमीन कार्डियोलॉजी, लेबर ऑडिट पैरा और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के सालाना टेंडर ओपन होने से ऐन कबल ओहदों से हटाया गया। मरासले के मुताबिक रहमतुल आलमीन सोशल सिक्योरिटी कार्डियोलॉजी की 3 साला ऑडिट रिपोर्ट डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल गफार ने 16 तारीख को पेश करना थी, लेकिन 13 मई को ही उनका तबादला कर दिया गया। ऑडिट सेल के काशिफ महमूद महकमा लेबर की हिदायत पर ऑडिट पैरा पर काम कर रहे थे, जिनका काम मुकम्मल करने से कबल ही तबादला किया गया। जराये के मुताबिक ऑडिट टीम ने अहम फार्मास्यूटिकल कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन भी करना थी, जो मुमकिन न हो सकी। सोशल सिक्योरिटी के साबिक डायरेक्टर एडमिन के तबादले के साथ ही ऑडिट टीम में उखाड़ पिछाड़ ने नए सवालात को जन्म दे दिया। साउथ बट, लाहौर। बेटे नाफरमान है, रकम हत्याने के लिए हिरासा किया जा रहा है। 90 साला शहरी शौकत अली बच्चों के हिरासा करने पर सेशन अदालत पहुंच गया। बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। मिल्लत पार्क के रिहायशी 90 साला शौकत अली ने सेशन कोर्ट से रजू कर लिया। शौकत अली ने अपने 2 बेटों अशफाक और अहमद अली के खिलाफ हरासा करने पर अपना बयान कलमबंद कराया। शौकत अली ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इसके 2 बेटे अशफाक और अहमद अली हैं, जिनको पाल पोस कर तालीम दिलवाई ताकि बुढ़ापे का सहारा बन सके, लेकिन दोनों बेटे जायदाद के लालच में पड़ गए। बेटों ने फरोख्त शुदा मकान की रकम हथियाने के लिए इसे हरासा करना शुरू कर दिया। अगर कल को कोई नुकसान होता है मोहम्मद अली का या मेरा, तो ये दोनों जिम्मेदार हैं। और ये जज साहब अपना अमरान तारक साहब की अदालत में भी इनके खिलाफ केस चल रहा है। अदालत में शौकत अली के वकील वसीम राजपूत ने केस की तफसीलात बताते हुए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की। बाबा जी अब अदालत में आए हैं कि मुझे ये इल्लीगली तौर बगैर पर मुझे हरासा ना करे। अगर मुझे किसी ने मार दिया तो इसकी जिम्मेदारी मेरी औलाद पर होगी। एडिशनल सेशन जज ने बुजुर्ग शहरी का बयान कलमबंद करने के बाद मिल्लत पार्क के SHO को 1 जून को रिपोर्ट समेत तलब कर लिया। शाहीन अतीक, सिटी 42। वज़ार हुकूमत की जानिब से लाहौरियों के लिए खुशखबरी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने फिरदौस मार्केट अंडरपास मनसूबे का संग बुनियाद रख दिया। मनसूबा 4 माह में मुकम्मल होगा।
فردوس مارکیٹ انڈر پاس پروجیکٹ کی تعمیراتی لاگت کا تخمینہ 1 ارب 9 کروڑ روپے لگایا گیا۔ منصوبے پر مجموعی طور پر 1 ارب 76 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ 2 رویہ انڈر پاس 540 میٹر طویل اور دونوں طرف سے 2 لینز پر مشتمل ہوگا۔ بارشی پانی کے خراج کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ منصوبے کی تعمیر سے فردوس مارکیٹ چوک میں واقع کوئی عمارت متاثر نہیں ہوگی۔ سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ حکومت نے شفاف ٹینڈرنگ کے ذریعے تعمیراتی لاگت میں 13 کروڑ روپے کی خطی رقم کی بچت کی۔ بچت کے بعد منصوبے کی تعمیراتی لاگت 96 کروڑ روپے ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ انڈر پاس 4 ماہ میں مکمل ہوگا۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ پسماندہ علاقوں کے منصوبوں کی طرح لاہور کے اس اہم منصوبے پر پیش رفت کی خود نگرانی کروں گا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ قومی خزانے کی پائی پائی کے امین ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ماضی میں ترجیح پیسہ بنانا تھا، ہم نے عوام کا پیسہ بچایا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سابق صوبائی وزراء خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیق کی جانب سے سروسز ہاسپٹل میں میڈیکل سٹاف میں حفاظتی لباس تقسیم کیے گئے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عمر اسلم اپنی رپورٹ میں۔ صدر مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف کی ہدایت پر سابق صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر، خواجہ سلمان رفیق، ایم پی اے سعدیہ تیمور، رابعہ فاروقی، سابق میئر کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید اور تاجر رہنما نعیم میر نے سروسز ہسپتال میں میڈیکل سٹاف میں حفاظتی لباس تقسیم کیے۔ خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ حکومت کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، جبکہ حکومت کے کام بھی ہم کر رہے ہیں۔ ہاسپٹل میں جو پیشنٹ آتے ہیں ان کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کرونا کا وائرس لے کر آ رہے ہیں نہیں آ رہے، تو آپ کو اکراس دا بورڈ تمام ہیلتھ کیئر پرووائڈر سٹاف کو جو بھی الاؤنسز ہیں، جو بھی رسک الاؤنس ہیں، وہ اکراس دا بورڈ دینا پڑے گا، اور جب تک آپ نہیں دیں گے انشاءاللہ ہم آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ صرف ان ڈاکٹرز کو یا پروفیشنلز کو جو کرونا وارڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو نہیں، ہر ڈاکٹر کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹنگ کرائیٹیریا ہی حکومت کا بہت محدود ہے۔ ایم پی اے سعدیہ تیمور اور تاجر رہنما نعیم میر نے بھی اس موقع پر حکومت پر تنقید کی۔ میں سمجھتا ہوں ہر فورم پر جو مجھے فورم دستیاب ہوگا، چاہے وہ اپوزیشن کا فورم ہو یا کسی سول سوسائٹی کا فورم ہو، ہم وہاں پر یہ آواز اٹھائیں گے کہ دکانوں کو 24 گھنٹے 7 دن کے لیے کھولا جائے تاکہ ہم کورونا کی وبا سے محفوظ رہ سکیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے مسلم لیگ نون تمام تر وسائل استعمال کر رہی ہے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاع حسین نے کہا ہے کہ اکیلے عمران خان کی ذمہ داری نہیں کہ وہ کورونا کا مقابلہ کریں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنی حفاظت خود کریں۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاع حسین کا کہنا تھا کہ قدرتی آفت سے اکیلی حکومت نہیں نمٹ سکتی، پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صاحب حیثیت افراد اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں اور سفید پوش طبقے کی دل کھول کر مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ دہاڑی دار کو سارا دن چوک میں کھڑے رہنے کے بعد جب مزدوری نہیں ملتی تو شام کو اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانا کہاں سے لے کر جائے گا، لہٰذا صاحب حیثیت افراد سے کہتا ہوں کہ کم از کم 2 خاندانوں کا راشن اپنے ذمہ لیں، اس سے کوئی امیر غریب نہیں ہو جائے گا۔ چودھری شجاع حسین نے کہا کہ صوبوں کے صوبے دار اپنی کارکردگی کو اخبارات میں چھپا کر وفاق کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایسے سیاسی لیڈر سیاسی بیان بازی کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ سیاسی بیان بازی کا وقت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں۔ چودھری شجاع حسین نے کہا کہ خاص طور پر ان لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جو لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سستی چیزیں مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں، ایسی حرام کمائی ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ گورنر پنجاب کے زیر نگرانی پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک سے راشن تقسیم کا سلسلہ جاری۔ چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کو شکست دینے کے لیے عوام بھی یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے انصاری روڈ اسلام پورہ میں راشن تقسیم کیا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن سے متاثرہ اور مستحقین میں راشن کی تقسیم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا شروع ہوا تو NGOs متحد ہو کر امداد کے لیے آگے آئیں۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں بہت سے گھروں کے چولہے بند ہونے سے بچائے گئے۔ مستحقین کی امداد کرنے والے پاکستانیوں کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے بچاؤ کا بہترین طریقہ حفاظتی تدابیر اور احتیاط کرنا ہے۔ عوام اگر اب بھی احتیاط نہیں کرتے تو کورونا شدت اختیار کر سکتا ہے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ ماسک کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا کر اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے مریضوں کی تعداد اب بھی کئی ممالک کے مقابلے میں کم ہے، ہر ممکن کوشش ہے کہ کورونا کے مزید پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ رکن قومی اسمبلی وحید عالم خان اور PP 149 سے مسلم لیگ نون کے رہنما سید محمد عظمت نے اسلام پورہ مین بازار میں مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا۔
وحید عالم خان نے مستحق افراد میں راشن تقسیم کرتے ہوئے کہا کہ قائد میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی ہدایت پر مشکل وقت میں مستحق افراد کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں۔ پی پی 149 سے مسلم لیگ نون کے رہنما سید محمد عظمت کا کہنا تھا کہ میاں شہباز شریف کی ہدایت پر فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اس موقع پر سابق ڈپٹی میئر سواتی خان، سابق چیئرمین یونین کونسل 65 اویس بشیر خان، تارا بٹ، شیخ شاہد، محمد عمران سمیت دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ عید کی تعطیلات کا شیڈول طے کر لیا گیا۔ پنجاب حکومت کا عید پر 6 چھٹیاں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 22 سے 27 مئی تک عید کی چھٹیاں دی جائیں گی۔ عید کے موقع پر کتنی چھٹیاں دی جائیں گی؟ سوال یہ تھا اور اس حوالے سے پنجاب حکومت نے فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے عید پر 6 چھٹیاں دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ 22 سے 27 مئی تک عید کی چھٹیاں دینے کا نوٹیفیکیشن چیف سیکریٹری کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کے مطابق عید کی چھٹیوں کے حوالے سے وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن کو فالو کیا جائے گا۔ چیف سیکریٹری کی منظوری کے بعد پنجاب حکومت عید کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن سے متاثرہ افراد کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ زکوٰۃ نے اسپیشل گزارا الاؤنس پروگرام کے تحت 3.25 لاکھ لوگوں میں مالی امداد کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت